ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا۔ اے اللہ، میں تیری جولی اچ پال کے تمہیں دکھا دینا۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ وہ آسمان پھٹ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، قبریں اکھاڑ دی گئیں، سورج برباد ہو گیا، ستارے سب ختم ہو گئے، پہاڑ ریت بن گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی خود نہیں آتا، کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، اور خود کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن موت اٹل ہے۔ میں نے خود اتنا بڑا حادثہ دیکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا 36 سال کا ایکسرسائز کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مرض، نہ کوئی تکلیف، بس وقت پورا ہو گیا۔ جب آئے گا میرا پیغام تو تم بچ نہیں سکتے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اینما تکونو، لندن میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، سٹیل کی چھتیں، بنکر بنا لو، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون ہے؟ اور میں ایک قطرے پانی سے بنا ہوں، یہ مجھے آنکھیں، یہ میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے پاؤں چل رہے ہیں، میں سوتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ یہ علم سائنسدان اتنی ترقی کر کے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ ابھی تک نیچر میں گم ہیں۔ نیوٹن نے پیش کیا تھا نظریہ کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ تو 1979 میں عبدالسلام ایک پاکستانی سائنسدان تھا اور 2 امریکن سائنسدان، انہوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ 4 طاقتیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، جس کو ابھی آئنسٹائن کے بعد کا سائنسدان کا درجہ دیا گیا، مر گیا ہے، یہیں کا تھا، اس نے ثابت کیا کہ ایک طاقت ہے، اس ساری کائنات کے پیچھے ایک طاقت۔ اس سے پوچھا گیا وہ طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ اندھا علم ہے جو اتنے بڑی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ یہ علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ علم ہمارے نبی پر اترا، انہوں نے تمہیں مجھے بتایا کہ بنانے والا کون ہے۔ ان ربکم اللہ، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پالنے والا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔
اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے کہ یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ ہے، کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا کلام ہے اور ہمارے بنانے والے کا تعارف ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، سورج چاند کو گھمایا، چاند میں ٹھنڈک رکھی، سورج میں گرمی رکھی، ستاروں میں گردش رکھی، کہکشاؤں سے کاری کائنات کی چھت کو بھر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ستارے، شہروں والے تو محروم، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، جب ہم دیہات میں ہوتے ہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے اور اوپر ستارے چمکتے ہیں تو اس ستارے کی ایک ایک جھلملاہٹ میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ واہ میرے رب تو کیسا ہے! جب 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو پکارتا ہے اللہ ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے کہ اللہ ہے، جب چاند چڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، آسمان پر بادل تہ بتہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ آنکھیں کھولو، تمہاری ساری آنکھیں پونڈ پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں جاب پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں یہ لکڑی کے گھروں پر فکس ہیں۔ کیا تیر مارا ہے لندن آ کے لکڑی کے گھر، اور وہ بھی ٹھک 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 ٹھک، ایک دھکا مارو تو وہ گئے۔ کیا کمایا ہے یہاں آ کے؟ تمہیں یہاں اپنے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے تو بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے دو گے؟ ماں باپ کو ٹائم کہاں سے دو گے؟ بھرے پڑے ہیں تمہارے اولڈ ہوم، مسلمان مائیں بھی ہیں، میں نے وزٹ کیے ہیں، ہندو مائیں بھی ہیں، سکھ مائیں بھی ہیں، کرسچن مائیں بھی ہیں، سارے بھرے پڑے ہیں۔ تو اللہ کہتا آنکھ کھول، اس زمین اور آسمان کے بنانے میں کچھ نہ تھا، کیسے بن گیا؟ رفع السماوات، آسمان اٹھا دیے، اس حال میں کتنا سٹیل لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے، اور میرا اللہ کہتا اتنا آسمان ہے بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون دکھاؤ، کوئی پلر دکھاؤ، ہل تری من فطور، جب پلر نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے، تو کوئی دکھاؤ کہیں سے پھٹا ہوا ہو۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک دفعہ دیکھ، 10 دفعہ دیکھ، 1000 دفعہ دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، ساری دنیا کی طاقتور ناسا کی دوربینوں سے دیکھ، تو اللہ کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا، تاروں کی گردش میں پھیر پھیر نہیں دکھا سکتا، سورج چاند کے آگے پیچھے دوڑنے میں تو ہیر پھیر نہیں دکھا سکتا۔ کیوں کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو تیرے رب نے حکم دیا چھوٹا ہو جا، بڑا ہو جا، ٹہنی کی طرح ہو جا، 14ویں کو پورا ہو جا، اور پھر گھٹتا چلا جا، اور پھر غروب ہو جا۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، سورج تو نے نہیں گھٹنا، تو نے نہیں بڑھنا، تو نے بس چلنا ہی چلنا ہے، چلنا ہی چلنا ہے۔ اور یہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے، چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے، انہیں کون اپنے مدار پہ لے کے چل رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی، اتنا بڑا سورج ایویں چل رہا ہے، اتنا بڑا چاند ایویں چل رہا ہے، اتنے ستاروں بھری کائنات اور ستاروں کی گردش یہ خود بخود چل رہی ہے۔ ہمارے شاعر تھے علامہ اقبال، ان کا فارسی کا ہے ایک تھوڑی سی ربائی،
لوہا پڑا رہے 1000 سال تو اس کے بعد وہ خنجر بن جائے گا؟ 10,000 سال پڑا رہے تو چھری بن جائے گا؟ 1,00,000 سال پڑا رہے تو وہ تلوار بن جائے گا؟ نہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنی حکومت کو قائم فرمایا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت تیرے اللہ کی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے، جو تم چاہتے ہو۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا۔ اے اللہ، میں تیری جولی اج پال کے تمہیں دکھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا اور دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ 2 لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج برباد ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟
کہے گا عرش کے فرشتے باقی، تو انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی باری آ گئی، ساریاں دی جند کڑدا رہا ہے، اج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کانپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔